اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ لہجے میں مخاطب کرتے تھے، الفاظ کا غلط مطلب لیتے تھے، جیسے راعینا کا لفظ اس کی مثال کے اندر آیا تھا۔ ایک اور طریقہ تھا کہ وہ جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو سلام کے الفاظ کو صحیح ادا نہ کرتے، بلکہ وہ السلام علیکم کہتے، لام کو درمیان سے ختم کر دیتے، جس کا معنی غلط بنتا کہ نعوذ باللہ آپ پہ موت آئے، آپ پہ آفت آئے، اس قسم کا معنی بنتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سنا کہ یہودی آپ کو اس طرح سے سلام کر رہے ہیں، غلط الفاظ سے، تو حضرت عائشہ نے غصے میں کہہ دیا کہ السلام علیکم، ہلاکت تم پہ ہو، موت ہے تمہیں آئے، آفتیں تم پہ نازل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، ایاک والعنف والفواحش، اس طرح تیز زبانی سے اور فوراً جواب دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان ترکی بترکی جواب دینا شروع ہو جاتا ہے، اس سے جھگڑا اور تنازع شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تحمل اور برداشت کا درس دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی مختلف انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے اندر کے حسد اور بغض کا اظہار کرتے تھے ان طریقوں سے۔ اللہ پاک نے یہ وجہ اگلی آیت میں بیان کر دی ہے کہ یہ لوگ حضور کے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے، گستاخانہ الفاظ، گستاخانہ مطلب مراد لے کے الفاظ بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، کافر خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں، ان کو پسند نہیں ہے یہ بات ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نبی جی آپ پر آپ کے اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے۔ کافروں کو یہ بات پسند نہیں ہے، چاہے وہ اہل کتاب کافر ہیں، چاہے مشرک کافر ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، پسند ہی نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ حضور پہ کوئی بھلائی یعنی قرآن پاک نازل کریں، اپنی رحمتیں نازل کریں، یہ یہودیوں کو گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ مختص کرنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ کی مشیت اور چاہت تھی، اس پہ کسی انسان کو اعتراض کرنے کا حق نہیں تھا۔ آگے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، جس کو فضیلت سے نوازیں یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو انسان کی جو انانیت ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ انسان کو اتنا نقصان دیتا ہے کہ انکار نبوت تک یہ روحانی بیماری انسان کو لے جاتی ہے۔ اب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پا کر بھی ایمان سے محروم رہے۔ ایک مسلمان کی زندگی بھر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس خواب میں ہی دکھا دیں، اور ان لوگوں کی بدبختی کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر بھی ایمان نصیب نہیں ہوا۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کے اندر وہ تکبر، وہ حسد کی آگ بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایمان جیسی اعلیٰ اور عظیم دولت سے محروم رہے۔ اس لیے کبر کو روحانی امراض میں الامراض کہا گیا ہے۔ حسد کو پریشانی کی سب سے بڑی وجہ کہا گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی حسد پایا جاتا ہے اور قریبی رشتہ داریوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس سے بھائیوں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حسد کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے بھلے انسان میں کیڑے نکالنے لگ جاتا ہے، اس کی خامیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس بندے میں خامی نہیں ہوتی، وہ یہ اصل میں اس بندے کا اپنا حسد ہوتا ہے۔ اس حسد کی بنا پہ جو خامی اس میں نہیں ہوتی وہ بھی اس کی طرف منسوب کرے گا، اور جو اس میں خوبی ہوتی ہے اس کا ہمیشہ انکار کرے گا۔ جو سامنے والے بندے میں اچھائی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ جھٹلاتا رہتا ہے۔ یہ حسد کے نتائج ہوتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو ہر وقت خوش رکھنا چاہتا ہے وہ شکر کی کیفیت میں رہے، خوش رہے گا۔ جو ہر وقت اپنے آپ کو پریشان رکھنا چاہتا ہے وہ حسد کی کیفیت میں رہے، ہر وقت پریشان رہے گا۔ خوش رہنے کے یہ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں کہ دنیا کے معاملے کے اندر آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھیں، کم حیثیت آدمی کو دیکھیں، اس سے اللہ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ اپنے سے اوپر والے طبقے کی طرف نہ دیکھیں، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے طبقے کی طرف دیکھیں۔ دین میں یار یہ ماشاءاللہ اتنا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، یار یہ تو نفل نمازیں بھی پڑھتا ہے، یار یہ اس کے تو والدین اس کی پیٹھ پیچھے اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، یار مارکیٹ میں اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے کہ یہ معاملات کا کھرا بندہ ہے۔ اب اس پہ انسان کو رشک ہو کہ یار میں بھی ایسے بنوں، اور انسان معاملہ یہ کرتا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتا رہتا ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا رہتا ہے، اور کہتا ہے یار یہ دیکھو یہ تو تلاوت نہیں کرتا، میں تو چلو تلاوت تو کر ہی لیتا ہوں۔ یہ نہیں سوچتا کہ تلاوت الفاظ کے کر رہا ہوں، ترجمہ تو مجھے آتا ہی نہیں۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو یہ احساس پیدا ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ اس سے انسان بڑی پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مال و دولت میں جذبہ یہ انسان میں حسد پیدا کرتا ہے۔ آدمی تین وجہ سے کماتا ہے، یا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، یا دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے۔ اب اس وقت جو کمائی کی صورتحال ہے، آخری دو صورتیں زیادہ غالب آئی ہوئی ہیں۔ ضرورت پورا کرنے کے لیے کمانا، اس کی طرف سے شریعت کی طرف سے ہم مکلف ہیں کہ ہمارے بیوی بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ہم کماتے ہیں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے کہ فلاں مجھ سے آگے کیوں ہے، اب مجھے اس کو پیچھے چھوڑنا، اس کے لیے کما رہے ہیں۔ پھر اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، پھر اس میں ملاوٹ بھی آ جاتی ہے، پھر اس میں خیانت بھی آ جاتی ہے۔ کتنی مرتبہ سواری میں سفر کرو نا، گاڑی میں بیٹھا شخص ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار اب نا میں نے یہ والی گاڑی لینی، یار میں نے یہ والی گاڑی لینی۔ اب جس گاڑی میں جا رہا ہے اس کی شکر گزاری نہیں کر رہا، بلکہ ایک اگلی چیز کی تمنا کے اندر لگا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ پاک نے ایسی تمنائیں کرنے سے منع فرمایا کہ اس سے انسان ہر وقت احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس احساس کمتری سے بچنے کے لیے اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر کا مزاج ہو، نہ کہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی ہر وقت تمنا کر کے اپنے آپ کو پریشان رکھے۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس طرح اپنے جسمانی امراض کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اسی طرح روحانی امراض سے بچنے کی بھی پوری کوشش کرے۔ ہمارے اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کا کینہ نہ ہو، کبر نہ ہو۔ یہ روحانی امراض، جس طرح جسمانی امراض جسم کو کمزور اور مضمحل کرتے ہیں، روحانی امراض ایمان پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔
اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم السلام السلام تبارک یا ذا الجلال والإکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا